علیہم ما ہم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے الذین ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تولوا دوستی کی قوماً ایسے لوگوں سے غضب اللہ غصہ ہوا اللہ کا علیہم ان کے اوپر ما نہیں ہیں ہم وہ دوستی کرنے والے ما ہم نہیں ہیں وہ منکم تم میں سے ولا اور نہ ہی منہم ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 قسم کے دشمنان اسلام تھے، یا کہنا چاہیے 3 قسم کے انسان تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو کھلا مشرک تھے اور انہوں نے اپنے شرکیہ عقائد کے تحفظ کے لیے دو بدو آمنے سامنے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں تک لڑیں، اپنی جان مال قربان کیا۔ دوسرے دشمنان اسلام اس وقت یہود تھے، اور تیسرے دشمنان اسلام وہ تھے کہ جو ظاہراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً مانتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں باقاعدہ مسجد میں نمازیں بھی ادا کرتے تھے۔ اسی لیے لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ دور نبوت کا منافق بھی نماز عشاء کی جماعت چھوڑنے کی جرات نہیں کرتا تھا، آج کے مسلمان بھی۔ تو یہ جو کہا گیا ان میں تذکرہ ان لوگوں کا ہے، اوس اور خزرج، یہ مدینہ منورہ کے 2 بڑے قبیلے تھے۔ تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہراً تو مسلمانوں کے ساتھ چلتے تھے لیکن دلی طور پر وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان کے متعلق ہے کہ یہ جا کر یہودیوں سے دشمنی جو ہے دوستی گانٹ رکھی ہے، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر اظہار کرتے ہیں ہم ویسے ہیں، ان کے ساتھ اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس مضمون کو اور کھل کر کے سورہ منافقون میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی وہ ظاہراً آ کر منافقت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بے کون سا احسان کر رہے ہو، آپ اللہ کے رسول کو رسول مان رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، ظاہراً تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ دیکھیے قرآن حکیم نے مغضوب علیہم کہا ہے یہودیوں کو، تو وہ یہودی جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یہ ان کے ساتھ جا کر دوستیاں کرتے ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، طرف ان لوگوں کی جنہوں نے تولوا، دوستی کر لی ہے، قومن، ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، کہ اللہ کی ان پر لعنت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ ہوا ہے۔ حالانکہ نہ وہ یہودیوں کے ہیں نہ وہ مسلمانوں کے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر والوں کے ساتھ ہیں نہ وہ ادھر والوں کے ساتھ ہیں۔ ما نہیں ہیں ہم وہ، منکم تمہارے ساتھ، ولا منہم اور نہ ان کے ساتھ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ سچائی کو جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہیں۔ جب ان کی منافقت کے معاملے میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بڑی جلدی سے قسمیں کھانا شروع کر لیتے ہیں، قسم اللہ کی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ان کو قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھیں، لکھا ہے محققین نے کہ منافقت کی پہلی سیڑھی، منافقت کا پہلا درجہ وہ بہت زیادہ قسمیں کھانا، بات بات پر قسم، بات بات پر قسم، فرمایا یہ منافقت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اعد تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا سخت اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دردناک عذاب۔ انہم بے شک وہ منافقین جو اللہ کا جن لوگوں پر غصہ ہوا ہے ان کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں، انہم بے شک وہ، ساء ما کانوا یعملون بہت برا کر رہے ہیں، ساء برا، ما جو کچھ کانوا یعملون وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، اتخذوا بناتے ہیں وہ، ایمانہم اپنی قسموں کو، یمین کی جمع ہے ایمان، اتخذوا بناتے ہیں وہ، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، جس طرح دشمن کے وار سے بچنے کے لیے آدمی ڈھال رکھتا ہے اور دشمن کے وار سے بچ جاتا ہے، اس طرح وہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر کے جو ہے اور وہ اپنی اصل اس حقیقت کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ اتخذوا بنایا ہے انہوں نے، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، فصدوا پس روک گئے ہیں وہ، اور روک دیا ہے انہوں نے، دونوں ترجمہ ہوں گے، فصدوا روکا ہے انہوں نے، روکتے ہیں وہ، عن سبیل اللہ اللہ رب العالمین کی راہ سے۔ جب منافقت ہو گئی تو بظاہر ہے اللہ کی قرب سے وہ محروم ہو گئے، ان کی نمازیں ان کے کام نہیں آئیں گی، ان کے صدقات ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا ان کے کام نہیں آئے گا، تو فصدوا رک گئے وہ، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے، فصدوا اور روکتے ہیں وہ، عن سبیل اللہ اللہ رب العالمین کی راہ سے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا اپنی جگہ جا کر، منافق جو ہے یہودیوں کو کہتے ہیں ہم تو ساتھ رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اسلام کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کر کے وہ ان کو روکتے ہیں۔ فَلَهُمْ پس ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کن، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا،
ہرگز فائدہ نہیں دے گا، عنہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ تعالی کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، ان کو ان کے اموال، ان کو ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اولئک اصحاب النار، بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، ایک مرتبہ اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب النار جہنم والے، ہم وہ، فیہا اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن یبعث اٹھائے گا، ہم ان کو، اللہ تبارک و تعالی، جمیعا سب کو، فیحلفون لہ، اس دن بھی اصل میں ان کو ایسی لت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے کی اور قسمیں کھانے کی، فیحلفون، قیامت کے دن میں قسم کھائیں گے وہ لہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، کما جس طرح، یحلفون قسمیں کھاتے ہیں وہ لکم آپ کے سامنے، جس طرح دنیا میں اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے وہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ان کو ایسی بری عادت اور لت پڑ چکی ہوگی، وہ بروز حشر رب کائنات کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور گمان کریں گے وہ، انہم بے شک وہ، علی شیء کسی چیز پر ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ سمجھیں گے وہ جو ہم منافقانہ نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک دلیل ہے۔ ایک تو غلط کرتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ کوشش اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ منافقانہ نمازیں بھی ہمیں محفوظ کریں گی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم الکاذبون وہی جھوٹے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان کی منافقت کی وجہ سے استحوذ علیہم، استحوذ غالب آ گیا ہے، علیہم ان کے اوپر، الشیطان شیطان، اور شیطان جب کسی کے اوپر غالب آتا ہے تو بڑی قیمتی بات ہے، قطعاً کبھی نہ بھولیں، فَأَنْسَاهُمْ، وہ شیطان جب غالب آتا ہے، پھر دیکھیں، استحوذ غالب آ گیا، علیہم ان کے اوپر، الشیطان شیطان، وہ جو اس قسم کی منافقانہ حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، استحوذ ان کی اس بدعملی کی وجہ سے، استحوذ غالب آ گیا، علیہم ان کے اوپر، الشیطان شیطان، فانسا پھر شیطان نے آ کر کیا کیا، فانسا بھلا دیا، ہم ان کو، کیا بھلا دیا، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ پہلا کام شیطان جو کرتا ہے وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، نماز میں کھڑا ہے لیکن یہ پتہ نہیں رکعت کون سی ہے، یہ پتہ نہیں امام صاحب پڑھ کیا رہے ہیں، یہ تک بھول جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں کھڑا ہوں، اس کی زبان کے اوپر ذکر و اذکار کے جملے جاری نہیں ہوتے، مشکل لگتا ہے اس کو درود شریف پڑھنا، مشکل لگتا ہے اس کو کلمہ طیبہ کا ورد کرنا۔ یہ پہلا حملہ ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ اللہ کے ذکر سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان کے اوپر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، پس بھلا دیا ان کو اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ذکر کے بغیر جو ہے انسان کا دل زندہ نہیں رہ سکتا، اور تمام اعمال جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا مقصد ہے یاد خدا۔ اقیم الصلاۃ،
ارے بولو ذکر ہی بولا کرو جو یہاں آتا ہوں. اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز. کس لیے نماز قائم کرو؟ یوں کو فٹیک دینی ہے؟ لذکری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اس لیے پڑھو کہ میری یاد تمہارے اندر پیوست ہو جائے, جم جائے, چلتے پھرتے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. دست بکار دل بیار. دست بکار کیا مطلب دست بکار کا؟ ہاتھ کام میں ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو. ہاتھ کار وال تے دل یار وال, کہ آپ کہیں بھی کسی کام میں لگے ہوئے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے. ہم آدم جو ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر ذکر خدا جو ہے وہ ہر وقت رہے. پاس انفاس, ہر سانس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ بر صغیر ہند و پاک کے ایک بڑے کامل اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. جو دم غافل کہ جو سانس اللہ کی غفلت میں گزر رہا ہے, سو دم کافر وہ کفر کے اندر گزر رہا ہے. تو شیطان جو پہلا حملہ انسان کے اوپر کرتا ہے, اتنی مشکل ہو جاتی ہے اس کو نماز پڑھنا. رہے کیا مشکل ہے یار, ایک کھڑے رہتے ہیں دکانوں کے اوپر, بتیری مرتبہ اچھا میں کہہ بھی چکا ہوں, یہاں سے جائیں گے جلدی چھوٹ جائیں, باہر جا کر اچھا خاصا جو ہے وہ یوں ہی گپ شپ کے اندر بیکار بھی لائق تو ہے, چلو کام کی بات ہے. اور وہاں اچھا کبھی کبھی دفتر میں میرے پاس جا کر بیٹھ جائیں گے, میں سوچتا ہوں جان چھوڑے میں کو اور کام کرنا ہے. تو یاد خداوندی بلاتا ہے شیطان سب سے پہلے. استحوذ علیہم الشیطان, غالب آ گیا ان کے اوپر شیطان. فانساہم ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کیا ذکر اس نے بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان. تو یہ کون ہے, ان کا آپ تعارف کروا رہے ہیں. یہ بات بات پر جھوٹ بولنے والے اور پھر مزید اپنے جھوٹ کو مؤکد کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل. اولئک حزب الشیطان, یہ ہے شیطان کا لشکر. حزب کے معنی ہے حزب اللہ ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ ہے شیطان کا لشکر, یہ ہے شیطان کی جماعت. الا خبردار. تو آپ کہیں تو شیطانی کے لشکر میں بھرتی ہو جاتے ہیں, تو فرمایا نے اگلی بات بھی سن لو. الا خبردار, ان حزب الشیطان, بے شک شیطان کا لشکر, ہم الخاسرون, وہ ناکام ہونے والا, وہ ناکام ہے, وہ نامراد ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین. ایک تو یہ شیطان کا لشکر ہے اور یہ ناکام ہونے والا. دوسری بات, ان الذین, بے شک جو لوگ, یحادون اللہ ورسولہ, اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے مخالف ہیں. یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ, کہاں پڑھا ہے؟ ہاں, ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ٹھان لی. یحادون, ایسی مخالفت کہ جہاں اتنی دوری ہو جائے کہ پھر قرب کے امکانات ختم ہو جائیں, ایسی دشمنی کو یحادون سے یہاں بیان کیا گیا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں. اولئک فی الاضلین, یہی لوگ ہیں ذلیل ترین. یہ ذلیل ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ بھرتی ہو گئے شیطان کے لشکر میں. یہ کائنات میں ذلیل ترین لوگ ہیں. وآخر دعوانا